نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد سے آیا مقدسہ نمبر 27 اور 28 28 29 اور 30 29 اور 30 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ویڈیو کی صورت میں خلیفہ مسرور کی آپ کو ایک حیرت انگیز یا حیرت زدہ آپ کو بات سناؤں گا۔ ہم جب مولوی یہ بات کریں تو مسلمان اعتبار نہیں کرتے کہ کوئی بندہ بھی عورت بن جائے گا اور اس کو 10 مہینے حمل ٹھہرے گا، 11ویں مہینے وہ اس عورت سے پھر دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ اعتبار کرنے والی بات نہیں ہے نا۔ ہم جب مولوی کرے تو اعتبار کرنے والی بات نہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عجیب سی بات بنا کے گھڑ کے اپنے نبی کی طرف منسوب کی جائے، خود وہ مانے، تو پھر تو ہم سچے ہیں نا اپنی بات میں۔ چلو پہلے یہی تھوڑی سی سن لو۔ خلیفہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول غلام احمد قادیانی کانا گوما کانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حمل ٹھہرا دیا۔ خود اپنی زبانی بات کر رہے ہیں، مجھ پہ مریم کی کیفیت رہی۔ اب وہ آپ سنیں، سماعت فرمائیں، اور پھر فیصلہ آپ پر، کیا مولوی جھوٹ بولتے ہیں یا سچ کہتے ہیں۔ تو میری کزن ایک جو ہے ان کی والدہ جو ہے وہ بھی جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لے، پڑھا کیا کرو، جس سے میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہے غلط ہے، تو اس لیے یہ ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، تو وہ کیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لے، کتاب اٹھا کے لائے۔ ہاں جی، تو کہنے لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک مجھ سے سوال کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں، میں سوال پوچھ
کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی. اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے علم پکڑا اسی طرح میں اس تکلیف کی حالت پر اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا. اور یہ ہمارا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے. یہ ہے اصل عبادت. اب میں اس کی تشریح بتاتا ہوں. اب آپ کو یقین آ گیا، آپ سب کو یقین آ گیا کہ ان کا، اب تھوڑا سا بدل کے پیش کرتے ہیں. ان کا نبی پہلے مریم بنا، اس پر کیفیت مریم کی تاری رہی اور پوری بات پھر نہیں بتائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے رجولیت فرمائی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد. پھر اس کو حمل ٹھہر گیا، حیض بھی آتا رہا، حمل بھی ٹھہر گیا، خون بھی جاری رہا، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اپنے نبی کو بڑا روحانیت کا علمدار اور پتہ نہیں کیا کیا 10 مہینے تک حمل ٹھہرا. پھر 11ویں مہینے خود محسوس کیا کہ میں پیدا ہوا، یعنی مریم سے پھر عیسیٰ نکل آیا. اب عیسیٰ بن گیا. یہ پہلے تو ہم اپنی زبانی کہتے تھے نا، تو آپ لوگ علماء کرام کی بات کو مانتے نہیں تھے. اب تو خلیفہ نے بھی خلیفۃ القادیان، خلیفۃ القاذبان، خلیفۃ کیا کہتے ہیں، مرتدیون پہلے کہنا چاہیے، خلیفۃ المرتدیون. اب خلیفہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارا نبی مریم بنا اور کئی دن تک اس پر مریم کی کیفیت طاری رہی، 2 سال تک طاری رہی. 2 سال کے اندر اندر اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مرتبہ رجولیت فرمائی یہ اس نے نہیں بتایا، لیکن رجولیت کی، جس سے خون بھی جاری ہوا، جس سے کافی دن تک خون جاری رہا. پھر رجولیت فرمائی، پھر حمل ٹھہر گیا، پھر 10ویں مہینے تک حمل رہا. 11ویں مہینے وہ پیدا ہوا تو وہ غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن گیا. اب یہی بات کر رہا ہے خلیفہ مسرور صاحب. اس کا لنک نکال کے خود سن لینا. اب تو یقین آ گیا کہ ان کا جو مذہب ہے وہ بالکل جھوٹا ہے. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جہاں بھی رسولوں کا ذکر ہے، میں نے آیا مقدسہ بھی ایسی پڑھی ہے. یہ آیا مقدسہ، اسی طرح کی کئی آیات مقدسہ قرآن پاک میں آپ پڑھو گے نا، جہاں رسولوں کا ذکر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوگا تو یوں ہوگا، من قبلی کا. کتابوں کا بھی ذکر ہوگا تو من قبلی کا ہی آگا. جس طرح پہلا سپارہ ہم شروع کرتے ہیں تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. محبوب وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور صحیفے اللہ کی طرف نازل ہوئے ہیں انبیاء پر، ان پر ہمارا ایمان ہے. بعد میں آنے والا تذکرہ جو ہے وحی کی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس پر تو ہمارا ایمان نہیں. ہم تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور مردود لعنتی ایک نیا فتنہ کھڑا کر گیا مسلمانوں میں. اور اپنے آپ کو جماعت کہنے والے گدھے کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نبی علیحدہ گھڑ لیا ہے. مجدد مان لیتے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. غوث الاغیاث مان لیتے کوئی بات نہیں. ابدالوں کے ابدال مان لیتے، ابدال الابدال مان لیتے، تب بھی کوئی بات نہیں. شمس العلماء مان لیتے تب بھی کوئی بات نہیں. یہ درجے اللہ نے آج رکھے ہیں، یہ درجے رکھے ہیں. اگر کوئی نبی نیا گھڑے، نبی لائے نیا، وہ لعنتی مردود
اور اتل بعد ذالک زنیم پیور حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ ہے۔ اب ہم ان آیات مقدسات کا پہلے ترجمہ کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جب مولوی امانت کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، اور قرآن پاک کی بات صحیح ہے، اور اللہ کی بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، جتنے ہوں گے جھوٹے لعین مردود ہوں گے۔ میں عام طور پہ زیادہ حدیث مبارک بھی نہیں پڑھتا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے رسولوں کا انکار کیا ہے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کا فعل ماضی کا صیغہ فاعل مذکر غائب کا با مفعلہ سے اس رب نے مہر لگا دی، اس رب نے کام سیل کر دیا۔ اب جب رب تعالیٰ نے اسے سیل کر دیا ہے، سیل کر دیا، مہر لگا دیے، اس رب نے ختم کر دیا ہے، آپ کو اور مجھے کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو مرزائیوں کو ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، نا الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اور نہ ہی ہم حرام زادہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی گھڑنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں کوئی بات غلط کہنے والا، نبی علیہ السلام کو مجنون کہنے والا، نبی علیہ السلام کو جادوگر کہنے والا، اللہ تعالیٰ نے سورت قلم میں، قلم سورت کا پہلے 15-16 آیات مقدسات جو ہیں وہ پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف جو کوئی بھی برائی منسوب کرے گا، اللہ نے اسے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، بابو گھبرانا، جو آپ کی طرف ایسی باتیں کرتے ہیں نا، ان کی اصل میں ہی خطا ہے، ان کی اصل میں خطا ہے، یعنی حرام زادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خاتم النبیین، اللہ کی بات پر یقین نہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح نہ کی ہوتی، نبی علیہ السلام نے تفسیر بیان نہ کی ہوتی تو ہم سے یہ ترجمہ معنی مبہم ہو سکتا تھا کہ خاتمہ کا معنی صرف مہر ہی ہے، اور آقا علیہ السلام کی مہر لگ لگ کر آگے بھی نبی آ سکتے ہیں، ہو سکتا تھا یہ ترجمہ مبہم ہو جاتا، پوشیدہ ہو جاتا، صحیح اس کا ترجمہ ہم نہ کر سکتے۔ جب نبی علیہ السلام نے ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی کر دی، انا خاتم النبیین، یہ ترجمہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں۔ آگے تفسیر کیا ہے؟ لا نبی بعدی، یہ اس کی تفسیر ہے، یہ اس کی تفسیر ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تفسیر بھی بتا دی کہ شک میں نہ پڑنا، شک و شبہ سے بالا تو رو کر یقین رکھنا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو یقین نہ رکھے اس نے نبی علیہ السلام کی بات کو جھوٹا کہا، اور اللہ کی آیت مقدسہ سورت احزاب کی آیت مقدسہ نمبر 40 22واں پارہ دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے اسی آیت مقدسہ میں۔ اگر نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان نہ کی ہوتی تو احتمال تھا، اب احتمال نبی علیہ السلام نے ختم فرما دیا، تفسیر کر دی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اب کوئی نبی کھڑے اور مریم سے پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد، میں اپنے آپ کو مریم کی کیفیت میں محسوس کیا، بڑی مجھے تکلیف رہی، نعوذ باللہ، میں بار بار کہتے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ نے رجولیت کی، اللہ نے رجولیت کی۔ اب رجولیت کا ترجمہ اپنا یہ یوٹیوب پر آپ مطالعہ کریں، اس کو سن لیا کریں، کوئی بات نہیں، غیر مسلموں کا، آمدیوں کا کوئی چینل ہے تو سننے میں حرج نہیں، کمنٹ میں کہہ دیا کر لعنت اللہ علی الکاذبین، بس لکھ دیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا رسول ڈکلیئر کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، بس آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک آیات مقدسہ کا کچھ حصہ آپ لکھ دیں گے، اس کی تبلیغ بھی، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھی۔ خدا لعنت ڈالے، تیری میری لعنت کو تو یہ پرواہ نہیں سمجھتے نا، خدا کی لعنت ان کو سیدھا کرے گی، خدا کی لعنت پڑے گی۔ اجرائے نبوت انہی کا رپڑ ہے، ان گدے کے بچوں کا، حرام زادوں کا رپڑ ہے۔ اور احمد عیسیٰ بھی اٹھ کھڑا ہوا، زید خان بھی اٹھ کھڑا ہوا، یہ سارے یہی سے پروڈکٹ ہو کے نا، ان کی پروڈکشن بہت اونچی ہے، اور وہ ان کی کمپنی بڑی اونچی ہے۔ ہر دوسرا تیسرا نبی اب اٹھ رہا ہے، ہر دوسرا تیسرا نبی اٹھ رہا ہے، یہاں سے پروڈکٹ ہو کے نا، پروڈکشن جو ہے، پروڈکٹس کر کے نا، تو پروڈکٹ کر کے اس کو پھینک دیتے، چل بھی تو بھی نبی، چل بھی تو بھی نبی، چل بھی تو بھی نبی، چل تو 10-12 تو اب اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مرزائیوں کی طرف سے، جس طرح ہمارے جیل پیر خلیفے بناتے ہیں نا، تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، تو بھی خلیفہ، ایک گدی اور ہزاروں کی تعداد میں خلیفے، لاکھوں کی تعداد میں مرید، تو پیر بیچاروں کو نماز ہی نہیں آتی، پیر ہر روز مدینے پڑھتا ہے، یہاں پڑھتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، یا مدینے پڑھے گا یا مکے پڑھے گا، روٹی یہاں کی پاڑے گا، مرغے یہاں کے پاڑے گا۔ یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، جی مرشد صاحب ہیں، 4 لاکھ مرید ہے۔ جس طرح میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ فیصل آباد والے لاسانی سرکار، لانتی سرکار، یہ لانتی سرکار جو ہے، جبریل کو اپنا خادم، اسرائیل کو اپنا خادم، اسرافیل کو اپنا خادم، لیکن اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں 1-2 بار سنا غلط پڑھتا ہے۔ او مفتی ہو، اس کے جو مرید مفتی ہو اور لانتی ہو، اس کو قرآن تو سکھاؤ، اس کے قاری بھی مرید ہیں، اور قاری ہو، لعنت تم پر، اس کو قرآن تو پہلے سکھاؤ۔ روحانیت ایسے نہیں آتی، قرآن کو جس کو صحیح نہیں آتا، جس پر ربا قاری القرآن یلعنہ، جو قرآن پڑھے، قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرے، اس کو روحانیت آتی ہے۔ ہاں، جھوٹ آتا ہے، جادو آتا ہے، جس کو قرآن نہ آئے اسے جادو آتا ہے، وہ جادو سے کرشمے تو دکھا سکتا ہے، قرآن کی روحانیت نہیں آ سکتی، قرآن کی روحانیت نہیں آ سکتی۔ بہرحال یہ بات میں درمیان میں پیروں کی بھی آ گئی۔ تو ان جھوٹے نبیوں، لعین نبیوں، مرتد نبیوں نے ایسے نبی گھاڑ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک جو میں نے پڑھا، اس آیات مقدسات کا آپ ترجمہ کر لیں، پھر ان کی مرمت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ضرور ہم نے بھیجے رسول، بہت سے رسول، 1,24,000 پیغمبر کم بیشتر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، آپ ضرور ہم نے بھیجے بہت سے رسول، من قبلی کا، من بعد کا نہیں، کہ کہیں ایک جگہ بھی قرآن پاک میں من بعد کوئی نہیں ہے، من بعد کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اللہ نے فرما دیا خاتم النبیین، اللہ نے فرما دیا۔ اب اللہ جو فرما دے
وہ بات کا اللہ پکا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور نبی علیہ السلام جب اس کی تشریح کر دیں تو قرآن پاک میں اللہ نے ہزارہ جگہ پہ یہی فرمایا، من قبل کا، کتابوں کا ذکر ہوا، وہاں بھی فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو وحدہ لا شریک نے تو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ آپ سے پہلے کتابیں بھی آئی ہیں، آپ سے پہلے رسول بھی آئے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نہ رسول آئے گا نہ کتاب آئے گا۔ اب جو بھی رسول گھڑے وہ کون ہوگا؟ حرام زادہ۔ مسلمان تو اٹھ گیا نا، پہلے مرتد ہو گیا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور 1974 کے ایک آئین میں یہی بات ڈکلیئر کی گئی کہ اگر تم کسی اور کو نبی مانتے ہو لہذا تم مسلمان نہیں۔ ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، کوئی مجدد مانگے اسے مجدد مانے، غوث مانے، کتب مانے، ابدال مانے، جبریل جتنی شان بنا دے، میکائیل جتنی شان بنا دے، اسرافیل جتنی شان بنا دے، کوئی حرج نہیں، لیکن نبی نہیں بنا سکتا، نبی جتنی شان نہیں بنا سکتا، کیونکہ جبریل، میکائیل، اسرافیل سب نبیوں کے غلام رہے ہیں۔ ان کی شان تک تو آدمی پہنچ سکتا ہے، جبریل کی شان تک پہنچ سکتا ہے، لیکن کسی نبی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل نہیں۔ اگر کسی نبی کی شان تک پہنچا تو شیطان ہوگا، بلکہ نبی سے بھی اوپر کہنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم علیہ السلام سے، میں اللہ کے نبی سے میں بہتر ہوں، اللہ کے نبی سے میں بہتر ہوں، تو نے اس نبی کو مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا۔ اب نبی سے زیادہ شان والا کون بنا؟ شیطان، جبریل نہیں، اسرافیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، کوئی فرشتہ بھی نبی کی شان کے برابر کا نہیں، کوئی فرشتہ بھی نبی کی شان کے برابر کا نہیں۔ اب غلام احمد قادیانی گوما کانا وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ نبی، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں محمد ہوں، محمد کے برابر کا بنا بیٹھا، شیطان سے بھی اس سے بڑا بن گیا، شیطان کس سے بھی بڑا بن گیا، شیطان سے بھی بڑا بن گیا، اور کانا کہنے لگا میں ہی محمد ہوں۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا مرزائی، آج یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اور مجھے دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں، در حقیقت یہ غلام احمد قادیانی کو محمد مانتے ہیں۔ در حقیقت مرزا مسرور کئی جلسوں میں جھوٹ بولتا ہے، ڈٹ کے جھوٹ بولتا ہے، سینہ تان کے جھوٹ بولتا ہے، جس طرح وَبَعَثَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، اس قرآن پاک کی آیہ مقدسہ میں اس نے بعثہ کا لفظ زیادہ کیا، اس کے باپ کا راج ہے یا اسے الہام ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اب کسی وقت کہیں پھٹ جائے تو اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھے، اور قرآن پاک صحیح طریقے سے بھی پڑھنا نہیں آتا، صحیح طریقے سے بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال دیکھیں قرآن پاک نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ضرور بھیجے ہم نے، رسولنا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسولاً،
رسولن ضرور بھیجے ہم نے بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ پہلے، عیسیٰ روح اللہ پہلے، ہاں جی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پہلے، آخری عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہم آخری نبی علیہ السلام سے پہلے جو آنے والے وہ ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پونے 600 سال، تقریباً 600 سال یا پونے 600 سال بعد میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اور اللہ نے قرآن پاک میں وہ حتمی فیصلہ فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں اللہ کا رسول لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس رب نے جس اللہ نے انہیں اپنا رسول بنایا اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہی ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، نبی علیہ السلام نے تشریف فرما دی، پہلے میں بات کر چکا ہوں، اب یہاں بھی جو بات ہم نے ثابت کرنی ہے کیا ہے کہ رسول انسانوں میں آئے، انسانوں کے لیے انسانوں میں آئے، رسول انسانوں میں انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان ہی بھیجے۔ ان رسولوں کی اللہ نے فطرت بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان انبیاء کی یہ فطرت اللہ نے بتائی کہ ہم نے محبوب آپ سے پہلے، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے ان کی بیویاں بھی بنائیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، وذریہ، اور اللہ وغیرہ ہم نے ان کو اولاد بھی دی، اولادیں بھی دی۔ وما کان لرسول، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں یہ کہ لائے وہ کوئی ایک نشانی بھی، کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کسی رسول کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کہے، اپنی طرف لا کر کہے گی اللہ کی نشانی ہے، نہیں، جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ رسول نشانی دکھاتا ہے اور وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ حکم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا، یہ اس لفظ کو سننا ہے، آپ نے سمجھنا ہے، پھر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کسی رسول کو بھی یہ لائق نہیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لیے بھی نہیں، کیا نہیں؟ یہ کہ وہ لائیں کوئی ایک نشانی بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی بات بھی کرے تو وہ اللہ کے حکم سے بات کرے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اسی کی تشریح یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ کسی رسول کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کی اجل، ہر ایک کا وعدہ، ہر ایک کی بات، پکی بات اللہ نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہے، یا ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کتاب ہے، اللہ نے ہر ایک کی اپنی اپنی کتاب مقرر کر دی۔ میری کتاب کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اسی طرح ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بھی، بات انبیاء کی ہو رہی ہے چونکہ اب ہم انبیاء کی کریں گے، پیچھے ذکر جو انبیاء کا ہے،
اور ہر ایک نبی کے لیے جو وعدہ اللہ کی کتاب کا ہے وہ اسی کی کتاب کا ہے. جو اس کو صحیفے دیے گئے، جو اس کو حکم دیے گئے، وہ نبی اسی کا جواب دے ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس سے وعدہ کیا گیا. چونکہ لفظ لی انبیاء کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور کل نے آ کر کہہ دیا کہ ہر ایک نبی کے لیے ایک وعدے کی پکی کتاب ہے، ایک لکھت ہے. جو انبیاء کا ڈیوٹی تھی وہ اللہ نے لکھ دی، مکمل کر دی. جاؤ تم اپنی اپنی ڈیوٹی دو، اور پھر